بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہم آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کر رہے ہیں. صورتحال اس وقت انتہائی مخدوش ہے اور عمران خان صاحب نے 2-3 اہم اعلان کر دیے ہیں. جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، وہ کچھ اور پلاننگ بھی کر رہے ہیں اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عام انتخابات کی طرف صورتحال جا رہی ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو مراسلہ سرکار ہے، 14 جماعتی اتحاد ہے، وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے معاشی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے، سیاسی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے، سیکورٹی کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے. اور نہ ہی ان کی ول ہے اور نہ ہی ان کی وش ہے. نہ ول، نہ وش، نہ مرضی، نہ خواہش اور نہ ہی ان کی کوشش ایسی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سنجیدہ ہیں، بلکہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور وہ کچھ اور سوچ کے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کی خواہش اور ان کی کوشش ہے کہ ان کا جتنا بھی وزن ہے اور وہ سارے کا سارا وزن، سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ادارے اٹھائیں اور ادارے ہی ان کو مکمل طور پہ آگے لے کر بڑھیں اور ادارے ہی ان کو اقتدار کے ایوانوں تک دوبارہ پہنچائیں. نہ صرف اس اقتدار کو دوام دیں بلکہ اگلا اقتدار بھی ادارے ہی ان کو فراہم کریں اور اس بات کی گارنٹی دیں، اس بات کی شورٹی دیں کہ بائی ہک اور کروک اقتدار انہی کو ملے گا. لیکن جو سچویشن اس وقت پورے ملک میں پھیل چکی ہے، اس کے اکارڈنگلی، اس کے مطابق ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ ادارے ان کو اس طریقے سے سپورٹ کریں کہ ان کا وزن اٹھانے کے لیے تیار ہوں. بہت ہی اہم معلومات ہیں، انشاءاللہ وہ کسی وقت میں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ یہ کمپنی جو ہے، یہ نہ تو کمپنی یہ خود چلنے کا ارادہ رکھتی ہے اور نہ ہی اب اس کمپنی کو کوئی چلانے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ کمپنی مکمل طور پہ بیٹھنے والی ہے، بیٹھ تو چکی ہے اور کسی وقت یہ مکمل طور پہ بھی دیوالیہ ہو جائے گی. اور دیوالیہ ہونے کے بعد اس کے جو شیئر ہولڈر ہیں وہ سارے کے سارے اپنا اپنا شیئر لیں گے اور راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور جو باقی بچ جائیں گے وہ انتخابات لڑیں گے اور وہ اسی ملک میں رہیں گے، باقی کسی نے نہیں رہنا. یہ ایک بنیادی بات ہے. لیکن بہرحال جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ پچھلے 9-10 ماہ سے کوئی ایک دن ایسا نہیں کہ مخالفین پہ مقدمات درج نہ کیے ہوں، صحافیوں پہ مصیبتوں کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں. سینکڑوں نہیں، ہزاروں، مجموعی طور پر ہزاروں مقدمات درج ہو چکے ہیں ان 9-10 مہینوں میں. جب سے 9 اپریل سے لے کے آج تک، آج کا دن بھی مقدمہ درج ہوا، 9-10 اپریل کو بھی مقدمے درج ہوئے اور آج بھی مقدمے درج ہوئے اور یہ سلسلہ جاری ہے. لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو تذلیل کی جاتی ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جو بھی گرفتار ہو کے آتا ہے، جو گرفتار کیا جاتا ہے اور گرفتار ہو کے واپس آتا ہے، تو وہ ساری داستان ایک ہی داستان اور ایک ہی حقیقت بیان کرتا ہے کہ ان کے ساتھ دوران حراست بھی کیا سلوک کیا گیا. اس وقت لیٹسٹ شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے بھی بتا دیا کہ ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھا گیا اور ان کو سونے نہیں دیا گیا، ان کو کھانا نہیں دیا گیا اور ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان پہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. وہ بھی آج انہوں نے عدالت کو بتایا اور عدالت میں ان کو انہوں نے، اور پھر آنے سے پہلے پھر اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب کے خلاف کراچی میں مقدمہ، مری میں مقدمہ، لسبیلا میں مقدمہ، یعنی کہ مختلف ملک بھر میں یہ ایک مقدمات کی، یہ تو میں کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان مکمل طور پہ، مجموعی طور پہ ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس قانون کو تو خدا کے لیے اس ایشو کو ایڈریس کریں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. کہ یہ ایک نئی سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ایف آئی آرز، پورے ملک میں ایف آئی آرز درج کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور پھر ایک قانون، کون سا قانون ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں. اس ایشو کو ضرور ایڈریس کیا جائے کیونکہ یہ اب تک سب کے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارے تمام، مجھ سمیت ہمارے تمام صحافیوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ ہو چکا ہے، مخالفین کے ساتھ ہو چکا ہے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو شیخ رشید صاحب کو آج انہوں نے جو کچھ اپنی حالت بیان کی، اس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا. اور اس کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ کہ سندھ سے پولیس آئی ہوئی تھی اور انہوں نے بھی ان کا ریمانڈ مانگا اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ریمانڈ مانگا اور باہر آ کے انہوں نے کہا میں تو ڈاؤن کا نمائندہ ہوں. تھے وہ سندھ پولیس کے آفیسر. اور سب سے پہلے تو ان کو یہ اسلام آباد پولیس کو ریمانڈ نہیں دیا گیا، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا اور ان کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. دوسرا جو ہے سندھ پولیس کی طرف سے جو آیا تھا وہ درخواست بھی خارج کر دی گئی اور انہوں نے، عدالت نے کہا کہ راہداری ریمانڈ مانگ رہے تھے کہ راہداری ریمانڈ دیں، ہم یہیں سے شیخ صاحب کو لے کے کراچی جاتے ہیں. تو عدالت نے وہ درخواست بھی مسترد کر دی کیونکہ
ضابطے کی کارروائی پوری نہیں کی گئی تھی اور اس طریقے سے لے جانا، اور مری پولیس الگ سے مانگ رہی ہے، اور پھر اب لسبیلا کا بھی مقدمہ آ چکا ہے۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ایک، اور پھر جو آج کا دن شاندانہ گلزار، ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے اور شاندانہ گلزار پہ بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے، خاتون ہیں MNA، ان پہ مقدمہ درج ہوا، ان کے بعد ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے، ان کو ہراس کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جی اس وقت چل رہی ہیں، اور ان حالات میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپیکس کمیٹی میں پشاور میں ان کو دعوت دی گئی، اور اس میں تو ان کا بڑا واضح موقف تھا کہ اپیکس کمیٹی میں سیاسی جماعتوں کی نمائندگی نہیں ہوتی بلکہ حکومتی نمائندگی ہوتی ہے، اس لیے وہ جائیں۔ کل اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، اور باہر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے پولیس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کر رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ رسپانس ملا لوگوں کی طرف سے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا پولیس کے حمایت میں پورے صوبے میں جلوس نکالے اور ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ بہرحال یہ ایک اچھا اقدام تھا، اور یہی چیز ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا پولیس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور اداروں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اس پہ میں الگ سے آؤں گا، کیونکہ وہ ایک الگ ایک پوری کی خبر ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال پھر جو دعوت دی گئی تھی کل جماعتی کانفرنس APC، اس میں انوائٹ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور 7 تاریخ کو ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے، ابتدائی طور پہ میں نے بتایا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے آنے کا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ گرفتاریوں کا موسم ابھی تک جاری ہے۔ فواد چوہدری صاحب پہ ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہ جن کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ نشے کی حالت میں تھے، تو یہی کام شیخ صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ بہت ہی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے اس کی یہ جو شیخ صاحب کا ریمانڈ، میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یہ بڑے اس معاملے میں جی تیز لوگ ہیں، اور بڑے بہت ہی باریک کام کرتے ہیں۔ یہ اپنے ادوار میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کی جو اس وقت جو ان کے خلاف شدید ترین رد عمل اور تحریک جو چلی تھی، اس کی صرف ایک وجہ تھی، باقی باتیں اپنی جگہ، ان کی تمام صلاحیتیں اپنی جگہ، لیکن جو ایک خامی ان میں تھی وہ یہ تھی کہ ایبسولوٹ پاور وہ چاہتے تھے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے، اور میرا کوئی مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، صحافتی مخالفین کو وہ کچلنے کی حد تک جاتے تھے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، اور کتابیں محفوظ ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تاریخ کے اوراق اگر آپ کھنگالیں، کسی بھی آتھر کی کتاب پڑھ لیں، کسی بھی آتھر کی، وہ آپ کو بتا دے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا طرز حکومت کیا تھا۔ تو یہ اس لیے، اور یہی کام نواز شریف صاحب نے اپنے ادوار میں کیے، پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی کیے۔ نجم سیٹھی صاحب جو ان کے آج فین ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ کر چکے ہیں، میر شکیل صاحب کے ساتھ کر چکے ہیں، اس وقت بھی اخبارات کے ساتھ کر چکے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، اور اب بھی اس وقت، کیونکہ اب مریم صاحبہ، ایک بات بتا دوں کہ مریم صاحبہ یہ بات کہہ چکی ہیں بہاولپور میں کہ جی ہمارا دور تو شروع ہو چکا ہے اب، تو اس لیے اگر 29 نومبر کے بعد وہ کہتی ہیں ہمارا دور شروع ہوا، چلیں 29 نومبر کے پہلے کا تو ہم ڈال دیتے ہیں باجوہ صاحب کے کھاتے میں، اور باجوہ صاحب تھے وہ سب کچھ کر رہے تھے، اور انہوں نے کافی کام کیا بھی اپنے، خاص طور پہ عمران ریاض خان کے خلاف جو آخری مقدمہ 29 نومبر کا نکلا وہ، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بری الزمانی قرار دے سکتے، کیونکہ بہاولپور میں وہ اعلان کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمارا اقتدار تو اب شروع ہوا ہے، اور ہم اس کی انہوں نے مذمت نہیں کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اب وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ جو رو رہے ہیں اعظم سواتی صاحب، فواد چودھری صاحب، یہ سارے جو رو رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے جمیل فاروقی کی تصویر دکھائی، ایک ایڈ دکھائی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پہ ایک پیکج بنایا ہوا نیوز پیکج وہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کیسے رو رہے ہیں۔ شہباز گل ہیں تو اپنی وہ تصویریں لگا رہے ہیں اس کے مقابلے میں کہ جس طریقے سے ان کی گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اس وقت جو صورتحال تھی اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری پھر اونرشپ آپ لے رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی مار دھاڑ ہے، اعظم سواتی ہیں، ڈاکٹر شہباز گل ہیں، اور فواد چودھری ہیں، شیخ رشید ہیں، جمیل فاروقی ہیں، عمران ریاض خان ہیں، اس کا مطلب ہے اس کی اونرشپ یہ حکومت لے رہی ہے،
اور حکومت اپنے ذمہ یہ لے رہی ہے کہ یہ سارے کام ہم کروا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمیں گرفتار کیا جاتا تھا تو آج ہم سب کو رلا رہے ہیں۔ اور کل نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں تھے لندن میں، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ جو بار بار کہتے تھے کہ رلاؤں گا عمران خان صاحب، تو آج میرا خیال ہے بہت سارے لوگ خود ہی رو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جی ساری باتیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے اے پی سی کے سے پہلے، انہوں نے یہ ساری صورتحال رکھی ہے، اے پی سی سے پہلے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم، کیونکہ لوگ یہ گرفتاریوں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو اب ہم کریں گے جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، اور تاکہ ان کا جو انتقام ہے وہ انتقام کی آگ وہ ٹھنڈی ہو سکے۔ اب جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے؟ جیل بھرو تحریک ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی شروع ہوئی تھی 77 میں۔ ہوا یہ کہ 1977 میں تحریک چل رہی تھی اور عام انتخابات، قومی اسمبلی کے انتخابات دھاندلی ہو گئی تھی، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا اپوزیشن نے، قومی اتحاد نے، پاکستان قومی اتحاد نے، پی این اے موومنٹ کہلاتی ہے، 9 ستارے 9 جماعتیں تھیں اس میں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی ساری اس وقت کی 9 کی 9 جماعتیں اپوزیشن میں تھیں اور وہ مل کر الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے احتجاجی تحریک شروع کر دی تھی، اور احتجاجی تحریک چلتے چلتے روزانہ جولائی تک، اور اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا۔ ایف ایس ایف تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس، پرائیویٹ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، پرائیویٹ اس سینس میں کہ تھی تو وہ گورنمنٹ کی، ایف ایس ایف فیڈرل سیکورٹی فورس، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنائی تھی کہ صوبوں میں چونکہ ان کی حکومت نہیں تھی، اور اس لیے جن صوبوں میں ان کی حکومت نہیں تھی تو وہ پھر ایف ایس ایف کے ذریعے آپریٹ کرتے تھے۔ ایف ایس ایف کے ذریعے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، اپنے مخالفین کو، صحافیوں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی، مخالف صحافیوں کو، مخالف سیاستدانوں کو ایف ایس ایف کے ذریعے کارروائی کی جاتی تھی۔ تو پھر اس وقت بھی گرفتاریاں، مقدمات، لاٹھی گولی، مار دھاڑ سب کچھ چل رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارا چھوٹا سا شہر تھا بہاول نگر، وہاں پہ بھی گولی چلی تھی اور 2 دن کرفیو نافذ رہا تھا بہاول نگر میں بھی۔ تو یہ ہمارے شہر کی، ہمارے اپنی گلی کے ایک نوجوان تھے، ایف اے کے طالب علم تھے، سلمان، وہ شہید کر دیے گئے تھے، ان کو بھی گولی لگی تھی، ان کو بھی وہ شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے تھے اور 2 دن کے لیے کرفیو لگانا پڑا تھا۔ تو یہ تھی اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور مسلم لیگ نواز کو آپ دیکھ لیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو سے پوچھ لیں، زرداری صاحب سے پوچھ لیں، اور باقی سیاسی مخالفین سے پوچھ لیں کہ انہوں نے اپنے 3 ادوار میں کیا کیا، اور یہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے بلکہ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اور اب چونکہ وہ ساری جماعتیں آپس میں مل چکی ہیں اور مد مقابل ہیں عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، اور وہ صحافی جو کہ ان کے نیریٹو کو آگے نہیں بڑھا رہے اور ان کے نیریٹو پہ کاؤنٹر نیریٹو دے رہے ہیں، اب ان کی گرفتاریوں کا سیزن شروع ہے، اور اس پہ وہ سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ پہلے آپ لوگوں نے یہ کیا، آپ کے دور میں یہ ہوا، اب یہ ہوا، تو آپ روتے کیوں ہیں؟ بہرحال یہ سبق سیکھنے کے بجائے یہ کھوا دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب نے بھی، تو اس وقت بھی 77 میں پی این اے نے، پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا، جیل بھرو تحریک کا۔ اس وقت بھی شہری جاتے تھے، سیاسی کارکن جاتے تھے، اور مساجد کے باہر گرفتاریاں دی جاتی تھیں، تھانوں کے باہر جا کے گرفتاریاں دی جاتی تھیں، اور وہ کہتے تھے کہ آئیں جی ہمیں گرفتار کریں، اور جیلیں بھر گئی تھیں، اس وقت جیلیں بھر گئی تھیں، لیکن تحریک ختم نہیں ہوئی تھی، تحریک چلتی رہی تھی، اور بالآخر اس تحریک کا انجام جو ہے وہ لگا تھا 5 جولائی 1977، مارچ چلا لگ گیا تھا، ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے تھے، اور پھر انہوں نے 11 سال حکومت کی، اور پھر 11 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو اور دیگر جو سیاسی لوگ تھے ان کو بتایا کہ جناب اگر آپ آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر 11 سال تک آپ کو نزدیک نہیں آنے دیا جائے گا، اور وہ 11 سال تک رہے، اور پھر کہیں جا کے 1988 میں جا کے ان کو موقع ملا پولیٹیکل پلیئرز کو دوبارہ آنے کا، اور 1988 میں پھر یہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوا۔ تو جیل بھرو تحریک اس وقت بھی شروع کی گئی تھی، اور اب بھی جیل بھرو تحریک شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستانی عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی شروع کر دیں۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی حربہ ہوتا ہے، لیکن چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ کل جماعتی کانفرنس میں جو سوچا جا رہا ہے وہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو اور اعظم صفاتی صاحب کو بھیجا جائے کل جماعتی کانفرنس اے پی سی میں شرکت کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں شیخ صاحب کی کل ضمانت ہوتی ہے یا نہیں، کل اڈیالہ جیل میں ہیں وہ، ان کی ضمانت اب اڈیالہ جیل میں چلے گئے ہیں، کل یا پرسوں ان کی ضمانت اگر ہو جاتی ہے تو پھر
کیونکہ 4 تاریخ ہو چکی ہے اور 5 6 7 منگل کو ان کی ہے جی اے پی سی اور اعظم صفاتی صاحب کو نامینیٹ کرنے کا ارادہ ہے اور شیخ رشید صاحب کو نامینیٹ کرنے کا ارادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو دیکھیے جی آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.